کتنا ویران اس نے چمن کر دیا، کتنا ویران اس نے چمن کر دیا، ہم نے کس کے حوالے وطن کر دیا۔ ہندو مسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس ہے، جس کو مولانا ظفر علی صاحب نے کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو میں آپ حضرات سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وقت جو ہے بہت ہی خطرناک وقت چل رہا ہے، زیادہ لمبی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی، بس زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی فرمایا ہے، اور یہ وقت جو چل رہا ہے ہمیں خود اس وقت کے اندر اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا کہ کتنا خطرناک وقت چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو اپنے بارے میں غور کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا، اور یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی تھی، اس آیت کا پس منظر کیا تھا، اور آج ہم کس حال میں جی رہے ہیں، ہماری کیا حالت ہے، اور یہ حالت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ آیت ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی جبکہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، گنتی کے چند لوگ مسلمان تھے۔ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ابھارا تھا کہ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم نا امیدی کو چھوڑو، تم مایوس ہونا چھوڑو، اور آج جو دور چل رہا ہے اس دور کے اندر باوجود اس کے کہ دنیا کے تقریباً 57 ممالک اسلامی ملک کہلاتے ہیں، یعنی جہاں بھی یہ کہا جاتا ہے اسلامی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود آج کا مسلمان بھی بہت پستی کی طرف جا رہا ہے، اور خاص طور پہ ہندوستان کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کبھی ابھر نہیں سکتے، ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم دوسرے کی غلامی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ نے ہمیں غلام نہیں بنایا ہے، اللہ نے تو ہمیں بادشاہ بنایا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے انسانوں کو تمام مخلوق سے افضل بنایا، اور انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تمام انسانوں سے اعلیٰ و افضل بنا دیا، اور یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر تبدیلی آئے تو صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے تمہیں اسباب بھی اپنانا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود یہ نہ سوچے کہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر تبدیلی نہیں لاتی، اور صرف سوچنا نہیں بلکہ اس کے اندر ارادہ ہونا چاہیے پورا، اور ارادہ نہیں، ارادہ کے آگے بڑھے اس کو کرنا ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی لائے۔ اس ملک ہندوستان کے اندر تقریباً 850 سال اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں نے اس پر حکومت کی، لیکن ان کی حکومت کو آج غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے جس
باوجود بھی مسلمان آنے بھی ہندوستان کے اندر نہیں ہوئے، بلکہ چوتھائی سے بھی کم رہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں، اور اس کے بعد تقریباً کل ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو 200 سال انگریزوں نے حکومت کی۔ جس 200 سال میں انگریزوں نے پوری پلاننگ کے تحت 100 سال تو انہوں نے پوری پلاننگ کے تحت کام کیا ہے کہ پورے ہندوستان کو عیسائی بنا دیا، لیکن وہ بھی اس کے اندر کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ 100 سال تو انہوں نے اپنی حکومت بنانے میں صرف کیا۔ جب حکومت بن گئی اور اس سے پہلے، حکومت بننے سے پہلے ہندوستان کے علماء نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ ہندوستان غلام ہوگا، اور انگریزوں کا دور تھا۔ ہندوستان غلام بھی ہوا، اور جب غلام ہوا تو سب سے پہلا فتویٰ جو دیا تھا شاہ اسماعیل شہید دہلوی نے دیا تھا، اور دلی کی جامع مسجد سے دیا تھا، جس ممبر پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا، آج بھی وہ ممبر وہاں پہ موجود ہے۔ اسی ممبر پہ کھڑے ہو کر کے مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی جہاد کا اعلان کیا تھا، اور اسی ممبر سے آزادی کا بھی اعلان ہوا تھا۔ آج بھی وہ ممبر دلی کی جامع مسجد کے اندر موجود ہے۔ اور مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دین مٹ رہا ہے تو اس وقت قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے علماء کو کہ دلوں کے اندر ایک بات ڈالی، وہ بات یہ ڈالی کہ دین کو بچانا ہے، اور دین کو بچانا کیسے ہے؟ اس کے لیے تمہیں کہیں چھپ کر کے دین کے اشاعت، دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو جب انگریز ہندوستان کے اندر آئے تو اس وقت دلی یہ علم کا مرکز کہا جاتا تھا، اور دلی کے اندر اس وقت گلی گلی کوچے کوچے کے اندر مدرسہ ہی مدرسہ تھا، لیکن انہوں نے ہر ایک پہ بلڈوزر چلوا دیا۔ بلڈوزر کے ذریعے سے تمام مدرسوں کو تہس نہس کر دیا، اور ان کی جو ملکہ تھی، ملکہ وکٹوریہ، انہوں نے یہ ریسرچ کیا تھا، اور ان کو یہ بات پہنچانے میں کوئی اور نہیں تھا بلکہ مسلمان ہی تھے۔ مسلمانوں نے غداری کی تھی، غداری کر کے ان کو یہ بتایا تھا کہ مسلمان اس وقت تک دنیا میں رہیں گے جب تک ان کے پاس اسلامی تعلیمات ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ تو اس کا سب سے بہتر طریقہ کہ مدرسے کو ختم کر دو، مدرسے ختم تو مسلمان بھی ختم۔ لیکن دلی کے اندر مدرسہ ختم ہوا، اس کے بعد مسلمانوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی، اور وہ مدرسہ سرکاری تھا، آج پرائیویٹ مدرسہ چل رہا ہے، اور وہیں سے مدرسے کی بنیاد ہوئی کہ ہم سرکاری اعانت اور امداد کے بغیر مدرسہ چلائیں گے، اور اس کے ذریعے سے وہی مدارس آج بھی دین کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور سب سے پہلے ایمان کے بچانے کے لیے ہمیں اپنے نونہالوں اور بچوں کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کو مدرسوں کے اندر، مکاتب کے اندر داخل کرنا پڑے گا کہ ہم ان کو دینی تعلیم دیں، کیونکہ آج ہم دینی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ پوچھ لیا جائے کہ ہمارے نبی کون ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ہے۔ آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں پہ آپ دفن ہیں، کتنے سال دنیا میں رہے، کتنے سال مکہ میں رہے، کتنے سال مدینہ میں رہے، 4 بڑی مشہور کتابوں کے نام بتائیے، 4 بڑے بڑے انبیاء کے نام بتائیے، تو یہ یاد ہی نہیں، یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دور کے اندر بھی مدارس کو اور اسلام کو مٹانے کی کوشش ہوگی۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ یہ تہیہ کریں اور یہ ارادہ کریں کہ کم از کم اتنی تعلیمات دین اپنے بچوں کو ضرور دیں، جس سے ہمارا بچہ یہ جان لے کہ ہم
مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، اور کہیں بھی جائیں، کسی بھی ملک میں رہیں، کسی بھی حال میں رہیں، لیکن قرآن کو، احادیث کو، اللہ کو اور اس کے رسول کو نہ کریں۔ اسلام ہمیں کسی بھی طرح کی تعلیمات سے نہیں روکتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں آگے بڑھو، تم دنیا کے سب سے اونچے عہدے پہ فائز ہو جاؤ، ہندوستان کے سب سے اونچے عہدے پہ فائز ہو جاؤ۔ اور خود اسی مکتب کے پڑھنے والوں نے ہندوستان کے سب سے اونچے عہدے پہ رہ کے دکھلایا ہے، جسے صدر جمہوریہ یا راشٹرپتی کہا جاتا ہے۔ اس پہ بھی مدرسے والوں نے وہاں پہ رہ کے دکھلایا ہے، اور اسی مدرسے والوں نے ہی ہر جگہ اور جہاں پہ بھی ضرورت پڑی ہے وہاں پہ انہوں نے قربانی دی ہے۔ کبھی بھی مدرسے والے اور دین اسلام کو ماننے والے اور مسلمان اپنے وطن کے لیے اور اپنے دین کے لیے اور اپنے اسلام کے لیے پیچھے نہیں رہتے، وہ ہمیشہ اس کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ کتنے بھی سنگین حالات ہوں، کسی بھی طرح کے حالات ہوں، لیکن ہم اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں اور اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے تم شوق سے کالج میں پڑھو اور پارک میں جھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو اور پارک میں جھولو، پر بندے عاجز کی سخن ہے یار، اللہ کو اور اس کی قدرت کو نہ بھولو۔ یعنی کہیں بھی جاؤ، آسمانوں کو چھو لو، بلند سے بلند جگہ پہ پہنچ جاؤ، لیکن اسلام کو، اللہ کو اور اس کی قدرت کو اور اپنے آپ کو مت بھولو کہ ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی کامیاب ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا جس کے پاس ایمان ہو۔ صرف مسلمان کے گھر پیدا ہو جانا یہ مسلمان نہیں ہے، جب مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تو مسلمان ہے، یہ رسمی مسلمان ہے۔ اصل مسلمان تو یہ کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کے رسول کو پہچانے اور اس کی تعلیمات کو پہچانے اور اس پر عمل کریں، خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی اس پر لائیں اور تمام لوگوں کو اور پوری امت مسلمہ کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس کی طرف بلائیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو دین کی دعوت دے۔ تبلیغ کرنا، دین پھیلانا یہ صرف مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، یہ اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے کیونکہ مسلمان خود چھوڑ دے، ورنہ یہ تو اصل غیروں کا کام ہے کہ ہم دوسرے لوگوں میں جائیں ان کو یہ بتلائیں کہ قرآن کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، صحابہ کرام نے محنت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کرام کو ہندوستان کے اندر بھیجا ہے اسی وجہ سے کہ ہندوستان جو کفرستان تھا اس کو اسلام کے اندر بدل دیا جائے اور وہاں کے ماننے والے، رہنے والے اسلام کو جان لیں، اللہ کو جان لیں، اللہ کے رسول کو جان لیں۔ اور اس لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور اسلام دیا ہے، مسلمان بنایا ہے، جو بہت بڑی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو پروگرام ہوا ہے اس پروگرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، جس مقصد کے لیے یہ پروگرام ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کو رچانے، بسانے اور کرانے والے کو اور جتنے لوگوں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا ہے ان تمام لوگوں کی کوششوں اور محنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اغفر لنا
वलिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान अल्लाहुम्मा ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ए अल्लाह हम खतावार हैं, ए अल्लाह हम सियाकार हैं, ए अल्लाह तू हमारी तमाम खताओं को माफ़ फरमा, ए अल्लाह तू हमारी तमाम लग़ज़शों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर अगर हमसे कुछ कहने में या किसी तरह की गलती हो गई हो, अल्लाह तो इसको माफ़ फरमा करके अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल फरमा ले। अल्लाह ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए और जिस खुशी के लिए किया गया है, अल्लाह तो उसको बखूबी जानता है, अल्लाह तो उसको कबूल फरमा ले, अल्लाह तो उसको कबूल फरमा ले। अल्लाह जितने लोगों ने भी, घर के जिन जिन अफराद ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की है, मदद किया है, और तमाम लोगों ने जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत किया है, अल्लाह उन तमाम लोगों की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। अल्लाह उन तमाम लोगों की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। अल्लाह इस प्रोग्राम के सदक़े तुफैल में इस गाँव पे रहमत खासा नाज़िल फरमा दे। अल्लाह इस प्रोग्राम के सदक़े तुफैल में इस गाँव पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर रहमत की बारिश नाज़िल फरमा दे। अल्लाह पूरे गाँव के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर रहमत की बारिश नाज़िल फरमा दे। अल्लाह ये जो मौसम चल रहा है, ये बारिश का मौसम चल रहा है अल्लाह, लेकिन आज तो हमसे नाराज़ है अल्लाह, तो हमसे रूठा हुआ है अल्लाह। हम तेरे दरबार में हाथ उठाए हुए हैं अल्लाह, तो हमारे हाथ उठाने की लाज रख करके हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा करके अल्लाह पूरे गाँव वालों के लिए, पूरे गाँव वालों के लिए रहमत का ज़रिया बना दे। अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के उम्मती हैं, तेरे हबीब के उम्मती हैं, तेरे हबीब पर ईमान लाने वाले हैं अल्लाह। जैसे भी हैं अपनी ईमान के अंदर कच्चे ही सही लेकिन तेरे बंदे हैं अल्लाह। तो हमें ईमान के अंदर मजबूती अता फरमा दे अल्लाह, तो हमें ईमान के अंदर कामिल मजबूती अता फरमा दे अल्लाह। ईमान के अंदर हमारे जो कुछ भी कमी हो अल्लाह, तुम तमाम कमियों को दूर फरमा करके अल्लाह हमारे ईमान के अंदर नहायती मजबूती अता फरमा दे अल्लाह। उस तरह से मजबूती अता फरमा जिस तरीके से सहाबा किराम के अंदर मजबूती थी अल्लाह, जिस तरीके से ताबीन और तबे ताबीन के अंदर मजबूती थी अल्लाह, उस तरीके से तू हमारे भी ईमान को मजबूत अता फरमा दे अल्लाह। जैसे भी हालात आए, जिस तरह से भी हालात आए अल्लाह, तू तमाम हालात के अंदर हमें हमारे ईमान के साथ महफूज रख अल्लाह। तू हमें हमारी ईमान के साथ महफूज रख अल्लाह। इस ईमान ही की वजह से तेरे यहाँ कामयाबी का वादा है अल्लाह। जिसके पास ईमान नहीं, दुनिया की कितनी भी बड़ी दौलत हो अल्लाह, वो नाकाम है अल्लाह। तूने हमें ईमान दिया है अल्लाह, मरते दम तक तू हमें अपने इस ईमान पर कायम व दायम फरमा अल्लाह। जब तक दुनिया में तू हमें रख इस्लाम पर रख अल्लाह, जब तक दुनिया में तू हमें रख इस्लाम पर रख अल्लाह। दुनिया में भी इस हाल में जिंदा रख कि हम तेरे सच्चे और पक्के बंदे रहें अल्लाह। हम तेरे महबूब की उम्मती हैं अल्लाह, उनकी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला बना दे अल्लाह। तो हमें 5 वक्त की नमाज को एहतमाम के साथ अदा करने वाला बना दे अल्लाह। तो हमें नमाज़ों को एहतमाम के साथ अदा करने वाला बना दे अल्लाह। जितने भी फ़राइज़ में, वाजिबात में, सुनन में और नवाबिल में, मंदूबात में अल्लाह, जिस तरह से भी तेरे आमाल में कोताहियाँ हो रही हैं अल्लाह, उन तमाम कोताहियों को दूर फरमा करके हमें अपने ईमान के अंदर अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला बना दे अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के लिए बहुत सी तकलीफ़ें उठाई हैं अल्लाह। आप पर पत्थर भी बरसाए गए हैं अल्लाह, आपको लहूलहान भी किया गया है अल्लाह। आपको आपके प्यारे घर, आपके प्यारे वतन मक्का से निकाला भी गया है अल्लाह। हमारे हालात तो ऐसे नहीं हैं लेकिन अल्लाह, तो हमें भी ईमान के अंदर उन तमाम चीज़ों के सबके तुफैल में कामिल ईमान वाला बना दे अल्लाह। आज इस्लाम पर और मुसलमानों पर जितने भी जिस तरह से मसाइब आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं अल्लाह, उन तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे अल्लाह। तो ऐसे दौर में हमारा इम्तिहान ले रहा है अल्लाह, तो हमारा इम्तिहान ना ले अल्लाह। इम्तिहान के लायक नहीं है अल्लाह, बगैर इम्तिहान के तुम्हें कामयाब कर दे अल्लाह, बगैर इम्तिहान के तुम्हें कामयाब फरमा दे अल्लाह। जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह, तो तमाम लोगों के कब्रों को नूर से मुनव्वर व मुजल्ला फरमा अल्लाह। उनकी रूहों को सुकून अता फरमा अल्लाह। अगर उन्हें किसी तरह की तकलीफ हो रही है उनकी कब्रों
اللہ تو ان کی تکلیفوں کو دور فرما کر کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ اس دنیا کے اندر ہیں تمام لوگوں کو اسلام پر زندہ رکھ۔ اللہ تمام لوگوں کو آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ جب اس دنیا سے ہمارا جانا ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ جب اس دنیا سے ہمارا جانا ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لے۔ لا تو قبول فرما لے، لا تو قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔